بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا اسراء و معراج کا واقعہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کو اسراء اور دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء سے مراد ہے راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ بیداری کے عالم میں جسم اور روح سمیت پیش آیا، البتہ جاگتے ہوئے اس جسمانی سفر کے علاوہ سچے خواب میں اور روحانی طور پر بھی اس سے الگ ایسے سفر پیش آئے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ بہرحال معراج کب ہوئی اس بارے میں مورخین میں بہت زیادہ اختلاف ہے، البتہ سورہ بنی اسرائیل کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی دور کے بالکل آخری کا ہے۔ واقعہ معراج کی تفصیل اس طرح ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور کچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا قدم اپنی نگاہوں کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوا، اس وقت آپ مسجد الحرام میں تھے۔ آپ براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے موعد میں بیت المقدس تشریف لائے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے براق کو اس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر آپ مسجد الاقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہو اور آپ کی امت کو بھی۔ اور مزید فرمایا، اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کی آمد کی وجہ سے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا یعنی خوش آمدید کہا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کی دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب وہ انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ اور ان کی بائیں طرف ایک گروہ تھا، جب وہ انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کی آمد کی وجہ سے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں 2 خالہ زاد پیغمبروں حضرت یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔
پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کہا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان جسے میرے بعد مابعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ بیت المعمور سے پشت لگا کر بیٹھے تھے۔ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، پھر نکلتے ہیں تو دوبارہ کبھی ان کی پلٹ کر باری نہیں آتی۔ بہرحال پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھلیوں جیسے تھے۔ اس پر سونے کے پتنگے چائے ہوئے تھے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ اس پر چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ بہرحال معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرا دیا گیا۔ جنت میں آپ نے نہر کوثر اور اللہ کی چند دیگر نشانیاں دیکھی، اور جہنم میں غیبت کرنے والوں، بے عمل خطبہ اور صالح علیہ السلام کی اٹھنے کے قاتل کے بھیانک انجام کا مشاہدہ کیا۔ اور اس رات آپ کو دروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے اس سے بھی ملایا گیا، اور دجال کا مشاہدہ بھی کرا دیا گیا جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ اور یہ تھا ایک مختصر سا واقعہ سفر معراج کا۔